صاحبزادہ پیر محمد افضل قادری صاحب آستانہ عالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیک آباد مراڑیاں شریف کہ اپنے نورانی روحانی وجدانی بیان دے نال ساڈے دلاں نوں منور فرما۔ نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سبحان اللہ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہم دو صلات کے بعد آج تیسرا دن ہے، 3 دن تعزیت کے ہوتے ہیں، صبر کی تلقین کرنے کے، جن کو صدمہ پہنچے ان کے پاس جا کر صبر کی تلقین کرنا بھی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ میں پھر چودھری عاشق سرور صاحب کو ان کی اہلیہ مرحومہ کی وفات پر اور چودھری محمد علی اصغر حیات ایڈوکیٹ کو اور ان کے برادر محترم چودھری سکندر حیات صاحب کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ چودھری آصف صاحب کو اور ان کے تمام خاندان کو چودھری آصف صاحب کی ہمشیرہ محترمہ کے وصال پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائیں، ہماری دعائیں اللہ قبول کریں، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے، ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول ہو، اور تمام لواحقین کو دونوں طرف سے اللہ رب العزت صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور صبر پر پھر اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ قاری صاحب بھی والدین کے بارے میں بیان کر رہے تھے، اور قاری مدثر صاحب نے بھی والدین کی شان میں نعت شریف پڑھی ہے۔ پہلے سیدنا شیخ المشائخ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام آپ کو سنایا ہے۔ بہت ہی ایمان کو تازگی ملی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب بہت بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، باکرامت ولی تھے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں، خصوصی طور پر ختم نبوت کے حوالے سے ان کے کلام میں بڑی تاثیر ہے۔ میں نے بھی والدین کے حوالے سے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔
پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں کچھ فوائد بیان کرتا ہوں ان آیات کے تحت۔ ارشاد فرمایا وقضا ربوں کا، اے انسان تیرے رب نے اٹل فیصلہ کر دیا ہے، حتمی، ناقابل منسوخ، ناقابل ترمیم، ناقابل تبدیل، جو ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا، کبھی اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، کہ تو اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر، اور ماں باپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ اس نے سلوک کر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تیرے پاس دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، یعنی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے بڑھاپے میں، بات بات پر ماں باپ جو ہے نا وہ غصے ہوتے ہیں، اور طبیعت میں کمزوری آ جاتی ہے، تو اس موقع پر تو انہیں اف تک بھی نہ کہے، ہائے افسوس، جس کو ساری کہتے ہیں انگریزی میں، ساری بھی نہیں کہنا۔ ولا تنہرہما، اور انہیں ہرگز نہ ڈانٹ، وقل لہما قولا کریما، انتہائی مشفقانہ مؤدبانہ گفتگو کر، محتاط۔ قرآن کریم کہتے ہیں اس میں احتیاط بھی ہو، ڈر بھی ہو، ادب بھی ہو، پیار بھی ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ، ذل کا پر ان کے سامنے پست کر دے۔ ذل کہتے ہیں تواضع کو، ادب کو۔ ادب و تواضع کا جو پر ہے نا اس کو اور پست کر دے، اور پست کر دے، اس کو اور نیچے کر دے، اور ادب کر، یعنی ڈوب جا۔ من الرحمہ، دل کے اندر بھی پیار اور رحمت کے جذبات متلاطم ہو رہے ہوں۔ وقل رب ارحمہما، اور عرض کر اے میرے رب ان پر رحمت فرما، ماں باپ پر رحمت فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ انہوں نے میری ربوبیت کی تھی، پرورش کی تھی۔ رب کا لفظ استعمال کیا والدین کے لیے بھی، اپنے لیے بھی رب کا لفظ، رب ارحمہما۔ اللہ بھی رب ہے، ماں باپ بھی رب ہیں۔ اللہ مطلق رب ہے، ماں باپ جو ہے نا یہ مجازی رب ہیں، اللہ کے بنانے سے یہ ربوبیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ رب کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، یا پالنے والا، یا کمال تک پہنچانے والا، یا مالک۔ آپ اگر عرب میں گئے ہیں تو جو کاروبار کا مالک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ارباب ہیں، یہ ہمارے ارباب ہیں۔ ایک رب نہیں، بہت سے رب ہیں جی، بے شک۔ حقیقی رب تو اللہ ہی ہے۔ مجازن کاروبار کے مالک کو بھی ارباب عرب میں کہتے ہیں۔ کبھی کسی عالم نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ شرک ہے، نہ عرب کے اندر نہ عجم کے اندر، کیونکہ اسلام میں مجاز بھی استعمال ہوتا ہے، حقیقت بھی ہوتی ہے اور مجاز بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ ان میں حقیقی معنی مراد ہوتا ہے، مخلوقات کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں مجازی معنی ہوتا ہے۔ اللہ رب ہے، اس کو کسی نے رب بنایا نہیں۔ ماں باپ کو اللہ نے رب بنایا ہے اولاد کے لیے،
شور کو بھی فارسی زبان میں رب کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، مجازی خدا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میری شریعت میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. یہ ارشاد اس وقت ہوا، مسند امام احمد میں ہے، ایک انصاری کا اونٹ دیوانہ ہو گیا، پاگل، لوگوں پر حملہ کرتا، پیچھے دوڑتا مارنے کے لیے. تو لوگ ڈر گئے. انصاری نے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، حضور اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے، اب تو ہم باغ میں بھی نہیں جا سکتے، کھیتوں میں بھی جانا ڈر لگتا ہے وہاں جانے سے، کہیں حملہ نہ کریں. حضور فرمانے لگے مجھے وہاں لے چلو. یہ بات غور سے سنیں. مجھے وہاں لے چلو. حضور وہاں تشریف لے گئے تو اونٹ آپ کی طرف آنے لگا. نہیں وقفے واسطے نعرہ نہیں لانا، نعرہ نہیں لایا کرو، پانی پینے واسطے نعرہ نہیں لانا، نہ پانی پینے واسطے دروشی پڑھنا ہے. دروشی تو نہیں پڑھی جانا ادب نال، جی میں پانی پی لینا، یہ کہڑا مسئلہ ہے؟ اللہ کا نام لینا ہوئے تو پھر وہ ہے پانی پیان واسطے نہیں لانا چاہیے، وہ تو ادب، اللہ کے ادب ڈوب کے لینا چاہیے اللہ کا نام. پانی پیانا ہوئے تو سلاد پڑھو جی، نعرہ لا دے. جب حضور کی طرف اونٹ آیا تو انصاری نے کیا حضور یہ دیوانہ ہے. حضور آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ان لفظوں پر ذرا غور کرو. جب اونٹ حضور کی طرف دیوانہ آ رہا تھا، مسند امام احمد میں ہے، انصاری نے کہا حضور دیوانہ ہے، کہیں حملہ نہ کر دے آپ پر. فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں کیا اشارہ ہے؟ یہ جانور بھی اللہ کے رسول کا احترام کرتے ہیں، سبحان اللہ، جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے. اس نے آ کے نہ حضور کے قدموں میں سر رکھ دیا اپنا، بالکل حدیث میں ہے. سبحان اللہ. پھر حضور نبی کریم سے کلام کرنے لگا. ابھی تک سائنس جو ہے وہ جانوروں کی زبان جاننے سے قاصر ہے. سائنسدان، کوئی سائنسدان آپ نے سنا یا دیکھا جو کہے میں اونٹوں کی بولی جانتا ہوں، میں چڑیا کی بولی جانتا ہوں، میں ہرن کی بولی جانتا ہوں، میں سانپ کی بولی جانتا ہوں؟ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپوں سے کلام کیا، چڑیوں سے کلام کیا، ہرنیوں سے کلام کیا، اونٹنیوں سے کلام کیا، گدھوں سے کلام کیا. اس موقع پر اونٹ سے کلام کیا آپ. اور سورہ نمل کا آپ مطالعہ کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں قد علمنا منطق الطیر، سبحان اللہ. ہم انبیاء کی جماعت کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی گئی ہیں. سبحان اللہ، یعنی پھر مجھے سکھائی ہے. علمنا ہمیں جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مطلب ہے ابھی سائنس نہ بالغ ہے، نبوت کا علم جو ہے بالغ ہے. یہ کمال تک پہنچا ہوا ہے نبوت کا علم. تو اونٹ نے کلام کیا آپ سے، آپ نے اس سے کلام کیا. اس نے یہ اپنی بولی میں کہا کہ میرے مالک جو ہے میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو میں بھی کچھ دیوانگی اختیار کر لی ہے. میں نے بھی
حضور نے اسے فرمایا کہ یہ آئندہ نہیں کریں گے اور تو نے آئندہ دیوانگی نہیں اختیار کرنی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس موقع پر صحابہ نے عرض کیا حضور اجازت دیں کہ آپ کو سجدہ کریں. یہ موقع ہے. لوگ بیان تو کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر میری شریعت میں اجازت ہوتی بیویوں کو کہتا سجدہ کرو، لیکن یہ پوری حدیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن جائز نہیں ہے. تو شوہر کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کاروبار کے مالک کے لیے بھی رب کا لفظ عربی استعمال کرتے ہیں. تمام عرب ممالک میں ارباب کہا جاتا ہے. ارباب رب کی جمع ہے. تو مجاز پر شرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. آج کل کچھ لوگ جو ہے نا بات بات پر کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. شرک کی ایک تعریف ہے، وہ یاد کرنی چاہیے، سمجھنی چاہیے علماء سے شرک کی تعریف کیا ہے. بات بات پر نہیں لوگوں کو مشرک بنا دینا چاہیے. اب جو آدمی امریکہ سے ڈرتا ہے وہ بھی مشرک ہے. جی امریکہ سے تو ساری دنیا ڈرتی ہے، سارے کافر ہو گئے. سعودی عرب والے زیادہ ڈرتے ہیں. جتنا چاہتا ہے وہاں سے تیل لے کر لے جاتا ہے، پیٹرول. سمندروں پر قابض ہے، بحری بیڑے کھڑے ہیں. تو سارے مشرک ہو گئے، سارے کافر ہو گئے. پھر اگر کسی سے ڈرنا شرک ہے تو بیویوں سے سارے ڈرتے ہیں، کوئی ہے جو نہ ڈرتا ہو. لوگ بڑے آدمیوں سے ڈرتے ہیں، استاذوں سے بھی کئی لوگ ڈرتے ہیں. استاد بڑے کپتے ہوتے ہیں، بعض ڈاڈے ہوتے ہیں. تو کس سے ڈرنا شرک نہیں ہے، یاد رکھو. یہ بات ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بھی ڈر بعض کا دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ شرک نہیں ہے. بات بات پر مشرک نہیں بنانا چاہیے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا. ماں باپ کے لیے بھی ربا یعنی مبالغہ ہے، بلکہ باب تفعیل ہے ربا یعنی. جیسے انہوں نے میری تربیت کی، یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما. یہ تو کچھ ترجمہ تھا، کچھ چیزیں بیان کی. اب میں پھر آغاز میں آتا ہوں. تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ تو اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر. اب عبادت جو ہے بات بات پر لوگ کہتے ہیں جی فلاں قبر کا پجاری ہے، عبادت کرتا ہے. قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو، درود پڑھو، دعا کرو تو کہتے ہیں جی یہ قبر کا پجاری ہو گیا. حتیٰ کہ حضور نبی کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ظلم کر لیں، لو انہم ظلموا انفسہم، اگر یہ ظلم کر لیں تو آپ کے پاس آ جائیں. لو انہم ظلموا انفسہم جاؤک، اگر یہ اپنے آپ پر ظلم کر لیں تو آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگیں اور آپ سفارش کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو تواب و رحیم پائیں گے. یہ قرآن کریم میں موجود ہے. حضور کی وفات کے بعد بھی صحابہ اور تابعین حاضری دیتے تھے. اور حضرت علی فرماتے ہیں حضور نبی کریم کے وصال کا تیسرا دن تھا. مولا علی روایت کرتے ہیں، شفاء السقام میں یہ موجود ہے اور بھی کتابوں میں. تیسرے دن ایک عربی آیا، اس نے کہا جی میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، حضور بتاؤ کدھر ہیں. لوگوں نے کہا جی وہ تو وفات پا گئے ہیں، مجھے ان کی قبر پر لے چلو. قبر پر آ کے نا قبر کے ساتھ لپٹ گیا، زاروں قطار رونے لگا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں اور مجھے قرآن کریم کی آیت پہنچی ہے کہ اگر ظلم کر لے تو آپ کے پاس آ جائیں، تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. سبحان اللہ. اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ سفارش کریں. تو قبر انور سے آواز آئی، غفر اللہ کا، تیرے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. سبحان اللہ. یہ مولا علی روایت کرتے ہیں، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے. سبحان اللہ.
مولا علی نے خود یہ واقعہ بیان کیا، خود سنا اس بات کو. تو بات بات پر مشرک نہیں کہنا چاہیے. مسلمانوں کو اس سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. کوئی پکی بات ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر پکی بات نہ ہو. آپ مثلا یہ مزارات پر جہالتیں ہوتی ہیں، لوگ ناچ گانا کرتے ہیں یا پھر موت کے کنویں لگاتے ہیں یا گڈولیاں سائیں کرم اللہ سرکار. تو کچھ لوگ کہتے ہیں شرک کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. بھائی یہ باتیں شرک نہیں ہیں، یہ فضول باتیں ہیں، یہ بیہودہ باتیں ہیں، یہ لغویات ہیں. ہر لغو بات کو شرک نہیں کہنا چاہیے. اس نے کوئی شرک نہیں کیا جو گڈولی لے کر گیا. جس نے میلہ منعقد کیا اس نے کوئی شرک نہیں کیا، اس نے غلط کیا. اتنا ہی کہیں غلط کیا، اس نے غلط کیا. ہر غلط کو آپ شرک بنا دیتے ہیں، پھر تو ہر بندہ ہی مشرک ہو جائے گا، ہر بندہ ہی کافر ہو جائے گا. شرک یہ ہے کسی ہستی کو الہ قرار دے، الہ قرار دینے کے بعد کہے کہ یہ میرا الہ ہے، میں اس کو الہ سمجھتا ہوں اور اس کو عبادت کے لائق سمجھتا ہوں. الہ قرار دے پہلے. تو کوئی مسلمان کسی کو الہ نہیں قرار دیتا اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ تو جاہل سے جاہل مسلمان بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. ہر وقت زبان پر ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ وہ تو الہ مانتے ہی نہیں ہے کسی کو. وہ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے جو محبوب ہستی ہے حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی الہ نہیں مانتا. وہ تو حضور کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کو بھی الہ نہیں مانتا. وہ تو مولا علی کو بھی الہ نہیں مانتا. وہ تو امام حسن و حسین کو بھی الہ نہیں مانتا. جی وہ تو بڑے بڑے ولیوں کو الہ نہیں مانتا. وہ تو کہتا ہے اللہ کے سوا الہ ہے ہی کوئی نہیں. تو آپ اس کو کیسے مشرک بنا دیتے ہیں بھائی؟ شرک کی تو تعریف ہی ہے کسی کو الہ ماننا، خدائی صفت دینا اس کو کوئی. جیسے مشرکین کہتے تھے ہمارے بہت نفع نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ نہ بھی جائے تو یہ خدائی صفت ہے. کسی کی احتیاج کے بغیر نفع نقصان پہنچانا یہ الوہیت کی صفت ہے، الہ کی صفت ہے. یہ صفت مانتے تھے وہ بتوں میں. مسلمانوں میں کون ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے نہ چاہنے کے باوجود پیغمبر نفع نقصان پہنچاتا ہے، یا اللہ کے نہ چاہنے کے باوجود جبریل امین نفع نقصان پہنچاتا ہے، یا اللہ کے نہ چاہنے کے باوجود غوث پاک نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ مسلمانوں کا تو واضح عقیدہ ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. پھر آپ کیسے کہتے ہیں مشرک ہو گیا؟ اور حضور کی کوئی پیشین کوئی غلط ہوئی ہے؟ آپ کا فرمان ہے کہ مجھے امت کے بارے میں شرک کا کوئی خدشہ نہیں. مجھے خدشہ یہ ہے کہ تم دنیا میں راغب ہو جاؤ گے اور حد سے زیادہ تم دنیا کا طمع اختیار کر لو گے. دنیا کی محبت تمہارے دل کے اندر سرایت کر جائے گی اور تم دنیا کا مال ضرورت سے زیادہ جمع کرنے لگو گے. مجھے اس بات کا خدشہ ہے. شرک کے بارے میں مجھے کوئی خوف نہیں تمہارے بارے میں. یہ بخاری و مسلم میں حدیثیں موجود ہے. پھر تم کہتے ہو مشرک ہو گیا، مشرک ہو گیا، مشرک ہو گیا. اچھا میں یہاں پر ایک مسئلہ عرض کر دوں. ایک آدمی قبر پر سجدہ کرتا ہے، اس کو بھی ہم مشرک نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ پہلے پوچھنا ضروری ہے کہ وہ سجدہ کس نیت سے کر رہا ہے. اس کو خدا مانتا ہے، الہ مانتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اس کو ہم مشرک کہیں گے. اور کہتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، میں اس کی تعظیم کر رہا ہوں، تو پھر کہیں گے تو شرک نہیں کیا، تو نے غلط کام کیا. صرف اتنا ہی تو نے غلط کام کیا. ولی کو سجدہ کرنا
نبی کو سجدہ کرنا، قبر پر سجدہ کرنا، بزرگ کو، پیر و مرشد کو سجدہ کرنا تعظیم کی نیت سے یہ گناہ ہے. سجدہ تعظیم گناہ ہے، شرک نہیں ہے. شرک تب ہے جب کوئی عبادت کی نیت سے سجدہ کرے کہ میں اس کو الہ مانتا ہوں، اپنا الہ مان کر اس کو میں سجدہ کروں، پھر وہ کافر ہوگا. تو بات بات پر کافر کہنا، بات بات پر کافر کہنا، اس سے امت میں لڑائیاں پیدا ہو رہی ہیں، جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ لڑائیاں ختم کی جائیں، خلوص کے ساتھ لوگ بیٹھیں، بیٹھ کر لڑائیاں ختم کریں. یہ تو نہیں کہ ہم عوام الناس کو بھی اس میں ملوث کر دیں لڑائیوں میں. لڑائیاں علمی ہیں، علماء کی لڑائیاں ہیں، اس میں عوام کو ہم شامل کر لیتے ہیں. تو فرمایا فیصلہ کیا ہے کہ رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر، عبادت کی تعریف کسی ہستی کو الہ سمجھنا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جبریل امین بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، تشہد کی صورت میں دو زانوں بیٹھ کے قادری بیٹھ کے بخار تھے، جس نے جبریل بیٹھا سی نبی پاک کے سامنے، کتے رکھ انج بیٹھا جبریل نبی پاک کے سامنے، جس نے قادری صاحب بیٹھے ویدیو پہ. مشکات المصابیح کے اندر دوسرے صفحے دوتے حدیث موجود ہے. جبریل امین دو زانوں آ کے نبی پاک کے پاس سامنے بیٹھے انج، جس نے قادری صاحب بیٹھے نے. ہوں ادھر لیندے منہ کر نہیں لیندے کر لیندے ادھر ہی اتحیات پڑھ اتحیات للہ. یہ سمجھ کہ میں اللہ دی بارگاہ بہ کے اتحیات پڑھنے میں پڑھ اتحیات للہ. اے بھی دو زانوں بیٹھے نے اللہ دی بارگاہ نماز وچ. یہ عبادت ہے تو وہ ادب ہے جڑا پہلا کرتا سی پیا. جس میں استاد کے سامنے بیٹھا ہے ادب سی، اللہ کے سامنے بیٹھا ہے تو عبادت ہے. وہی کام ادب ہے تو وہی عبادت ہے. سمجھ دینی ہے اس گل نو. ماں باپ کے سامنے اتحیات پویے تو ادب ہے، استاد کے سامنے پویے تو ادب ہے، نبی کے سامنے پویے تو ادب ہے، جبریل پوے تو ادب ہے، مرید پیر کے سامنے پوے تو ادب ہے. وہی بندہ اللہ دی بارگاہ متوجہ ہو کے آخیا اتحیات للہ تو عبادت ہے. وہی کام عبادت ہے تو وہی ادب ہے. گل تو پھر نیتا دی ہوئی نا، وہ گل تو پھر یار نیتا دی ہوئی نا. اور نیتا تو سودے جے، اور سودے نیتوں کے ہیں. اتحیات پوے الہ سمجھ کے، اللہ نو الہ سمجھ کے تے عبادت ہے. جے پیر و مرشد نو پیر سمجھ کے، ماں باپ نو ماں سمجھ کے اتحیات پوے تو ادب ہے. سبحان اللہ. عقیدہ الوہیت پایا جائے تب عبادت متحقق ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. حضرت علی فرماتے ہیں ایک عدل ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے. اللہ نے عدل کا حکم نہیں دیا. عدل برابری کو کہتے ہیں. پانی پائیوں ادب برابری ہے. جتنا ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی اتنا ہی کرو. ہم کر تو اتنا بھی نہیں سکتے تھے جتنا ماں باپ نے پیار دیا. ہے جی سارے گھر کے بچی اللہ نے بھیجی ہے، ساری رات ماں نو جگائی رکھتی ہے، ساری رات 3 بجے سوتی جا کے. قاری صاحب جی 3 بجے ماں سوتی ہے، 3 بجے تک سون دیندی ہی نہیں. نہ ابو سوتی ہے نہ ماں پیو نو سون دیندی. کتنا ہی ماں باپ تکلیف اٹھاندے ہیں یار اولاد واسطے. کتنی تکلیفاں برداشت کرتے ہیں. نیندر ڈاڈی آئی ہوتی ہے تو بچے رو کے جگا دے ماں باپ. حضرت علی فرماندے نے برابری دا نام نہیں احسان. اللہ نے احسان دا حکم دیتا ہے. احسان ہے کہ جو کچھ انہوں نے تہاڈے نال کیتا وہ تو زیادہ تساں کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو کوئی ماں باپ نے کیتا نا تہاڈے نال تہاڈی ربوبیت دے دوران جس لوگ تہاڈی ربوبیت کر رہے سن، سبحان اللہ ماشاءاللہ، تو تساں اس تو زیادہ انہوں نے اس نے سلوک کرنا، اس تو بھی زیادہ. اگے فرمایا اف نہیں کرنا. اف قتل بھی کر دینا. وکیل حضرات بھی بیٹھے من نظر آ رہے ہیں. کچھ سارے علی صاحب خود بھی وکیل نے.
ہمارے قانون میں جو باتیں غلط ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ قتل کریں تو ان کے خلاف پرچہ ہوتا ہے. شرع شریف میں پرچہ نہیں ہوتا. باپ اگر اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے کوئی بات، سزا دینی شروع کر دیتا ہے، سزا کے دوران کسی ایسی جگہ پر لگ جاتی ہے کہ وہ قتل ہو جاتا ہے، تو یہ مولا علی کا ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں، نبی پاک سے روایت کرتے ہیں کہ لا یقاد الوالد لوالدہ، باپ سے اولاد کو قتل کرنے کی وجہ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. سبحان اللہ. اگر قتل بھی ہو جائے اولاد سے، اولاد کا قتل ہو جائے ماں باپ سے، تو بدلہ ہمارے قانون میں یہ جو غلطیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ قتل کرے تو ان کے خلاف بھی پرچہ، لیکن شرع شریف میں کوئی نہیں. ماں باپ سے قتل کا ارتکاب ہو جائے تو ماں باپ سے حضور نبی کریم کا فرمان ہے، مولا علی راوی ہیں، لا یقاد الوالد لوالدہ، باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا. صرف میں اوف تک تم نہیں کہہ سکتے. ایک شخص نے کہا حضور میرا والد خرچ کرتا ہے، میرے مال میں تصرف کرتا ہے، میری اجازت کے بغیر کماتا میں ہوں. فرمایا انت وہ مالو کا ابھی کا، تو مال کی بات کرتا ہے تو وہ تو تیری جان کا بھی مالک ہے. سبحان اللہ. تم خود بھی اپنے باپ کا ہے. جو چاہے تو اس سے کام لے، جو چاہے تجھے حکم کرے، وہ صرف شریعت کے خلاف حکم مستثنا ہے. آج چودھری علی صاحب نے اپنی والدہ مائدہ کے دعا کے لیے آپ لوگوں کو سب کو دعوت دی، آپ آئے ہیں. یہ قرآن پاک کی تعمیل ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر، یا اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری تربیت کی. اور دعائے ابراہیم قرآن کریم میں موجود ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا پابند رکھنا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی. یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، اولاد کی فکر، اولاد کو صراط مستقیم پر گامزن کرنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنانا. ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے اپنی رحمتوں سے ڈھانک لینا. مغفرت کا معنی معاف کرنا نہیں ہوتا، یاد رکھو. عام علماء اس کا معنی معاف کرتے ہیں، اس کا معنی ڈھانک لینا ہوتا ہے، جیسے برتن کو ڈھانک لیتے ہیں کسی چیز سے. اللہ جب کسی پر رحمتیں فرمائے وہ ڈھانک لے اپنی رحمتوں سے، تو اس کو کہتے ہیں مغفرت. ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے اپنی رحمتوں سے ڈھانک لے. والدیہ، میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو. تو ان چیزوں سے منع نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جن چیزوں میں شریعت نے کھلا چھوڑا ہے، آزادی دی ہے، وہاں پر آزادی برقرار رہنی چاہیے. دعاؤں میں آزادی ہے، جب چاہے آپ دعا کریں، رات کو کریں، دن کو کریں، خانہ کعبہ میں کریں، قبر پر جا کر کریں، گھر میں کریں، مسجد میں کریں، منگل کو کریں، جمعرات کو کریں. ہاں جن چیزوں کا وقت مقرر ہے وہ آگے پیچھے کرنا بدعت ہے. دعاؤں کے لیے وقت مقرر کرنا بدعت نہیں ہے. آج کو بدل دیا، 9 کو نہیں پہنچ سکا تو کہتا ہے میں اب وقوف عرفہ کا فریضہ 10 کو 11 کو انجام دوں گا، تو یہ بدعت ہے. رمضان کے بجائے گرمیوں میں آ گئے، سردیوں میں رکھوں گا روزے، یہ بدعت ہے. زور کی نماز جو ہے نا وہ 10 بجے شروع کر دے تو یہ بدعت ہے. ٹائم بدلنا جو اللہ نے مقرر کیا ہے. دعاؤں کا تو کوئی ٹائم مقرر ہی نہیں ہے، اس میں بدعت کہاں سے آ گئی؟ جن چیزوں کا ٹائم شرع شریف نے مقرر نہیں کیا، شادی کا ٹائم مقرر نہیں کیا، جو چاہتے ہو کرتے نہیں ٹائم مقرر. کبھی کسی مولوی نے کہا وہ بدعت ہے، وہ 3 مارچ کو کر رہے ہو، قرآن سے ثابت نہیں ہے 3 مارچ کو شادی برات لے جانا.
تو جیسے شادی کی کھلی چھٹی ہے ایسے دعاؤں کی بھی کھلی چھٹی ہے. خدا کے بندو سمجھو ان باتوں کو. کھانے پینے کی کھلی چھٹی ہے, رات کو کھاؤ دن کو کھاؤ. میں شوگر کا مریض ہوں, مجھے رات کو 12 بجے بھوک لگتی ہے, میں گھر والوں کہتا ہوں ایک روٹی پکاؤ میرے لیے. کبھی انہوں نے کہا جی شرع شریف میں ناجائز ہے رات کو 12 بجے روٹی پکانا, کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث میں. ہاں جی, روٹی کی کھلی چھٹی ہے تو دعا کی بھی کھلی چھٹی ہے. ان باتوں پر لڑائیاں چھوڑ دو, جھگڑے چھوڑ دو. اور اس وقت تو بڑی آزمائش ہے پاکستان پر, بلا رونا آتا ہے. ہر چیز پاکستان میں موجود ہے. اب میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. ایک بات آپ سے کرتا ہوں, آپ کی تنخواہ ہے 30,000 روپے, آپ بجٹ لاکھ کا بنائیں گے یا آپ 20-25 ہزار کا بجٹ بنائیں گے؟ آپ بتائیں مجھے, تاکہ کچھ پیسہ علاج معالجہ ایمرجنسی کے لیے بھی بچ جائے. یہ اس کو کفایت شعری کہتے ہیں, عقل کہتے ہیں, سمجھ کی بات, دانش کی بات. ہمارے ملک کے اندر آمدن کم ہے تو آپ کیوں بڑا بجٹ بناتے ہیں؟ آپ اس سے کم کیوں نہیں بجٹ بناتے؟ آپ کیوں زیادہ لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں؟ آپ کیوں زیادہ مراد دیتے ہیں ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو؟ آپ اتنے قیمتی دفتر بناتے ہیں؟ ایک کمشنر ہے, اس کو آپ 10 کلو میں اس کا دفتر بنا رہے ہیں. حضرت نبی کریم نے تو 9 دربے 11 فٹ کا حجرہ بنایا بیویوں کے لیے, اور آپ ایک کمشنر کے لیے کلوں کے حساب سے آپ دفتر بنا رہے ہیں. ملک جو ہے مقروض ہے, آپ کو بھیک دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. آپ سے بڑھ کر کوئی مانگت ہی کوئی نہیں دنیا میں رہا, ذلیل ہی کوئی نہیں رہا. قوم کو ذلیل کر دیا, اپنے ملک کو ذلیل کر دیا. کوئی عقل نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے کہ پہلے دیکھو آمدن کتنی ہے ملک کی, جتنی آمدن ہے اس سے کم بجٹ رکھو, اس سے زیادہ نہ کرو, اور ٹیکس کم کرو. نہ کیوں ٹیکس اتنے لگاتے ہو؟ ٹیکس سے مہنگائی ہوتی ہے, جتنے ٹیکس لگاؤ گے اتنا تاجر چیزوں کو مہنگا کرے گا. کیوں ٹیکس لگاتے ہو زیادہ؟ تھوڑے سے ٹیکس لگاؤ اور بالکل سستی حکومت چلاؤ. تھوڑے بندے رکھو, ایک دفتر میں 10 بندے کام کر سکتے ہیں تو آپ نے 200 بھرتی کیے ہوئے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کوئی بندہ ان کو سمجھانے والا نہیں ہے, ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے حکمرانوں کو. اب ملک تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا ہے. عالم اسلام کی کیا حالت ہے یار, اس پر دکھ کرو, اس کی فکر کرو, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرو ملک کے لیے, عالم اسلام کے لیے. اب ٹائم ہو گیا, مجھے قاری صاحب بتا رہے ہیں, میں نے اگر 1-2 منٹ زیادہ لیا ہے تو معذرت خواہ ہوں. ختم شریف پڑھیں.